بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب شکم خالی ہوتا ہے تو دل حکمت کا مشتاق بن جاتا ہے، اور جب شکم سیر ہو جاتا ہے تو حکمت کو باہر پھینک دیتا ہے۔ مسواک میں موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ اندھیرے میں چل کر مسجد کی طرف آنے والوں کو روز قیامت مکمل نور کی خوشخبری سنا دو۔ جس شخص کو اس حالت میں موت آئے کہ وہ جانتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت و فرما برداری میں گزری، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے، جب تک وہ ان پر عمل نہ کریں یا انہیں زبان پر نہ لائیں۔ اللہ اپنے بندوں کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس کی موت کا وقت نہ آ جائے۔ جنتو کے 120 صفیں ہوں گی، جس میں سے 80 صفیں اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور 40 دوسری امتوں کی ہوں گی۔ جس شخص نے اللہ کی خاطر کوئی مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں اس جیسا گھر تعمیر کرے گا۔ سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، بس سجود میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو۔ جمعہ کا دن تمہارے بہترین دنوں میں سے ہے، لہذا اس دن میرے اوپر کثرت سے درود و صلوات بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارے درود مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ جو کوئی نماز کو بھول جائے یا نماز کے وقت میں سوتا رہ گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے یا سو کے اٹھے اس وقت پڑھ لے۔ جب تم میں سے کوئی کسی ایسے شخص کو دیکھے جو مال اور شکل و صورت میں اس سے بڑھ کر، تو اس وقت اسے ایسے شخص کو بھی دیکھنا چاہیے جو اس سے کم درجے کا ہے۔ وہ گھر جس میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے آسمان والوں کو ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے کہ زمین والوں کو ستارے دکھائی دیتے ہیں۔ میں تمہیں جس چیز کا حکم دوں اسے مانو، اور جس چیز سے روک دوں اس سے رک جاؤ۔ جو صبح کی نماز ادا کر لے تو وہ اللہ کی حفظ و امان میں آ جاتا ہے۔ جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ تمہیں کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کرنا پڑے۔ جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکا تو اپنی کتاب لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے، اس نے لکھا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ جو شخص مجھے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ دو دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا، ایک اذان کے وقت مانگی جانے والی دعا اور دوسری بارش کے دوران مانگی جانے والی دعا۔ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت تک لے جاتی ہے، جھوٹ گناہ تک اور گناہ جہنم تک لے جاتا ہے۔ رات کا کھانا کھایا کرو اگرچہ مٹھی بھر کھجور ہی کیوں ہو، کیونکہ رات کا کھانا چھوڑنا بڑھاپے کا سبب ہے۔ میری امت کو قیامت کے دن اس طرح بلایا جائے گا کہ ان کی پیشانیاں اور ان کے پاؤں وضو کے آثار کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ جس قوم میں گناہ ظاہر ہو اور وہاں کے معزز لوگ اور منع کرنے والے موجود ہوں، وہ اس کو نہ روکیں تو اللہ جل ان پر عموی عذاب بھیجے گا۔ اگر تم اتنی غلطیاں کرو کہ تمہاری غلطیاں آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تم توبہ کرو تو اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ بیوہ اور مسکینوں کی ضرورت پورا کرنے والا اللہ کے راستے کے مجاہد کی طرح یا تو دن میں روزہ رکھنے والے اور رات پر نماز پڑھنے والے کی طرح ہے۔ حضرت بلال قیامت کے دن مؤذنین کے سردار ہوں گے اور ان کے پیچھے صرف مومن ہی ہوگا۔ اذان دینے والے قیامت کے دن
اونچی گردنوں والے ہوں گے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا، دعائیں نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض اور ناخوش ہوتا ہے۔ طہارت نفس ایمان ہے اور الحمدللہ میزان یعنی نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دیتا ہے۔ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہنا آسمان اور زمین میں موجود خلا کو بھر دیتی ہے۔ جب وہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ان کو قطع سالی، روزگاری تنگی اور بادشاہ کے ظلم کے ذریعے سے سزا دی جاتی ہے۔ جس شخص نے کسی نیکی کا پتہ بتایا، اس کے لیے بھی نیکی کرنے والے کی جیسا اجر ہے۔ اے لوگو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، قطع تعلقات مت کرو، ایک دوسرے سے منہ مت پھیرو۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی، اے میرے بیٹے، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے رہا کرو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے مخلوقات کو رزق عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ اے اللہ کے بندو، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ ایمان والوں میں سے زیادہ کامل ایمان والا وہ لوگ ہیں جو اخلاق میں زیادہ اچھے ہیں۔ مومن میں یہ دو خصلتیں جمع نہیں ہو سکتی، بخل اور جھوٹ۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کی مانند ہے، جس کی ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ الحمدللہ نیکیوں کے ترازو کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ اور اللہ اکبر آسمان اور زمین کو ثواب سے بھر دیتے ہیں۔ اللہ کے راہ میں ایک صبح یا ایک شام گزارنا دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے کہ تم میں سب سے افضل اور بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ میں اس شخص کے لیے جنت کے اندر ایک گھر کا ضامن ہوں جو لڑائی جھگڑا ترک کر دیں اگرچہ وہ حق پر ہو، اور جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کا اس شخص کے لیے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ وہ ہنسی و مذاق میں ہی ہو، اور جنت کے بلندوں میں ایک گھر کا اس شخص کے لیے جو خوش خلق ہو۔ اس شخص کے لیے جنت کی بشارت ہے جس نے اپنی زبان پر قابو پا لیا ہو اور اپنے غلطیوں پر اشک بہاتا ہو۔ اللہ تعالیٰ اعمال میں صرف اس عمل کو قبول فرماتے ہیں جو خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو اور جس میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی خنشودی حاصل کرنا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ البقرہ کی 2 آیاتیں رات میں پڑھ لیں وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ ماں کی دعا اولاد کے حق میں بہت تیزی سے قبول ہوتی ہے۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری زبان سے حق بات کے سوا کبھی کچھ نہیں نکلتا۔ جو شخص نے سورج کے مغرب کی طرف طلوع ہونے یعنی قیامت قائم ہونے سے پہلے توبہ کر لی تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ مبارک ہو اس شخص کو جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پائے۔ جس شخص نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کی خاطر بغض رکھا، اللہ کی رضا کی خاطر عطا کیا اور اللہ کے لیے روک لیا تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ شراب کے پینے اور پلانے والے، اس کے بیچنے اور خریدنے والے، اس کے نچوڑنے اور نچوڑوانے والے، اسے لے جانے والے اور جس کے لیے لے جائی جائے، سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ زیتون کا تیل کھانے میں بھی استعمال کرو
اور مالش میں بھی اس لیے کہ یہ بابرکت درخت کا تیل ہے۔ مجھ کو شفاعت عطا کی گئی ہے اور میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ صدقہ کرنے سے مال میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ باپ جنت کا درمیانی دروازے ہیں، اگر تم چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو اور چاہو تو اس کی حفاظت کرو۔ میرے بعد مردوں پر ایسی کوئی آزمائش نہیں آئے گی جو عورتوں سے بڑھ کر انہیں نقصان پہنچانے والی ہو۔ مسلمان جو بیماری یا تکلیف ہوتی ہے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔